ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ پاکستان کے اندر سیاسی طور پر گھمسان کا رنگ تو پڑا ہی ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ بدتمیزی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ ایک چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے خاندان کے بارے میں ویڈیو وائرل ہوئی۔ اس کے اندر ہم ویڈیو دکھا نہیں سکتے کیونکہ ہماری ایڈیٹوریل پالیسی نہیں ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیف جسٹس اور ان کے خاندان والے، ان کی بیگم اور ایک اور خاتون ایک بیکری سے کوئی چیزیں خرید رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک مکالمہ ہے جس کو وہ شخص مکالمہ کرنے والا، بدتمیزی کرنے والا باقاعدہ خود فلم کر رہا ہے۔ یہ معاملہ کسی ایک واقعے کا نہیں ہے۔ اس کے بعد جس قسم کی اس کے اوپر کومنٹری ہوئی سیاسی جماعتوں کی طرف سے، جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے اس کو مکمل طور پر اون کرنا شروع کیا اور اپنے ورکرز کو اس جگہ پر بھیج کر اپنے جھنڈوں سمیت ویڈیوز بنا کے وائرل کرنی شروع کی، اور پھر عمران خان نے آج صحافیوں سے بات کرتے ہوئے یہ انڈیکیٹ کیا کہ یہ بالکل ٹھیک ہوا۔ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہم کس درجے پر آپریٹ کر رہے ہیں، لیکن اس درجے کا تجزیہ بھی ہم کریں گے، ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ دوسرے معاملات کیا ہیں۔ سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ نے جو خط تحریر کیا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں تبدیلی کے بعد جو کمیٹی بنی تھی، اس میں شرکت نہ کرتے ہوئے اس کا جواب آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دیا ہے۔ اس جواب کی جو نقل ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ تو بنیادی طور پر انہوں نے بتایا کہ کیوں کمیٹی کے اندر سے منیب اختر صاحب جو جسٹس ہیں ان کو نہیں رکھا گیا، پوری انہوں نے تفصیل بیان کی اور اصرار یہ کیا کہ میں یہ تمام باتیں صرف اس وجہ سے ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے یہ نکات اٹھائے ہیں۔ اگرچہ قانوناً آپ یہ سوال نہیں پوچھ سکتے، لیکن پھر بھی چونکہ آپ نے ریکارڈ پر یہ معاملات لے کے آئے ہیں تو اس کا جواب دے رہا ہوں۔ یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے۔ ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف اب ہفتے کے روز پنڈی میں اپنا احتجاج مؤخر کر دیا ہے اس نے، اور کل وہ سپریم کورٹ کے سامنے اپنا احتجاج کریں گے، اور اس کے بعد کے جو پروگرامز ہیں اس کے اوپر رائے بٹی ہوئی ہے تو اس کو بھی ہم زیر بحث لائیں گے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے پاس بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب موجود ہیں جو قانون دان ہے، مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے، ہمارے ساتھ اکثر پروگرام میں شرکت کرتے ہیں، رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ جی آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جو رپورٹ کرنے والے ہیں ہمارے پاس وہ بھی موجود ہیں، سہیل رشید صاحب ہمارے ایکسپیرینس جرنلسٹ سما نیوز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ ان تمام معاملات پر پہلے بھی ہم سے رائے ایکسچینج کر چکے ہیں، ان کا شکریہ۔ عمران وسیم صاحب پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام میں آ رہے ہیں، صحافی ہیں ایک نیوز، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ یہ بھی ان معاملات کے اوپر اپنے ویلاگز بھی کرتے ہیں اور رپورٹنگ بھی کرتے ہیں، تو آپ تینوں کا بہت شکریہ جی۔ تو پہلے ذرا میں آپ کی رائے پوچھ لوں کہ ایک تو ویڈیو کے اوپر جو کمنٹری ہوئی ہے اور جو اونرشپ ہے، میرا خیال یہ تھا کہ شاید اس کو کنڈیم کیا جائے کیونکہ یہ کسی ایک شخص کی بات تو ہے نہیں، یہ تو عہدے کی بات ہے، لیکن مکمل طور پر پاکستان تحریک انصاف نے اس کو اون کیا۔ یور ٹیک۔ شاہ صاحب پہلے تو میں بدترین اور سخت ترین الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ چیف جسٹس اور نو چیف جسٹس، کسی کے ساتھ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو ہمارے ہاں حفظ مراتب کا سلسلہ قائم ہے، کوئی بڑا آدمی ہو، باپ ہو، چچا ہو، عہدے میں بڑا ہو، تو ہمارے ہاں احترام بڑھ جاتا ہے۔ قاضی فیض عیسیٰ ہوں، سید منصور شاہ صاحب ہو، ایون میں کہتا ہوں کوئی اور بھی ہو، کسی کے ساتھ ہمیں بدتمیزی کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں پھر یہ بات دہراؤں گا جو بڑے عرصے سے میں دہرا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ریاست کے ادارے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ نرمی کیوں کرتے ہیں؟ کیا جو ایک کلچر بنا دیا گیا ہے کہ انتہائی درجے کی کمینگی اور فاشزم کے فاشسٹ جو ٹیکٹکس ہیں، ہم 2012 سے میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ یہ فاشسٹ ٹینڈنسیز کو ہمیں روکا جائے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ بدماشی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ برو بیٹ جسے ہم کہتے ہیں نا، مطلب ہے کہ وہ ہم نے اس کو دبا دینا ہے، مٹا دینا ہے، یہ فاشزم ہے۔ اس کے آئرن ہینڈ سے نپٹنا چاہیے، میرا مطالبہ ہے تمام سے۔ اچھا، اب جو آپ نے نقطہ اٹھایا میں ذرا سہیل کے پاس لے کے جاتا ہوں۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ شخص یہ بدتمیزی کرتے ہوئے 11 اگست کو یہ واقعہ ہوا تھا، وی آل نو دیٹ ناؤ، تو بدتمیزی کرتے ہوئے اپنی ویڈیو بھی بنا رہا ہے، اپنی شکل نہیں رکھ رہا ہے، وہ ویڈیو بنا رہا ہے ساتھ، جس سے مراد یہ ہے کہ اس کو پتا تھا کہ میں نے اس ویڈیو کے ساتھ بعد میں کیا کرنا۔ ورنہ تو ہوتا نا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ جذبات کے بہاؤ میں بہہ گیا، میں نے دیکھا جذبات پہ قابو نہیں رہا، میرے منہ سے غلط الفاظ نکل گئے اور بعد میں معذرت بھی کر سکتا ہوں۔ یہاں پہ اس کو پتا ہے وہ کیا کر رہا ہے، اس کو پھر وہ فلم کر رہا ہے۔ ذرا اس کے اوپر ریفلیکٹ کیجئے گا
اور یہ بھی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی بتائیے گا. گو ہیڈ. دیکھیں اطلاع تو یہ ہے طلعت صاحب کہ یہ 2 لوگ تھے اندر جو بیکری کے، انہوں میں سے ایک فلم کر رہا تھا اور ایک یہ کر رہا تھا، اور انہیں دیکھنے کے بعد معزز چیف جسٹس کو ظاہر ہے یہ پلان کیا کہ ہم نے یہ کرنا ہے. اور جس طرح ہم نے دیکھا ہے کئی بار سیاسی شخصیات کو دیکھ کے، ہم نے دیکھا تھا مدینہ سے بھی کچھ ویڈیوز آ گئی تھیں، لوگ دیکھ کے باقاعدہ فلم کرتے ہیں اور اس کو بڑا وہ انفارچونیٹلی آن کرتے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ پھر شیئر کرتے ہیں جی کہ ہم نے فلاں بندے کو آج دیکھیں جی آئینہ دکھا دیا. یہ ان دنوں کی بات ہے جب ایک ججمنٹ ایسی آئی تھی جس کے اوپر نظر ثانی پینڈنگ تھی، تو بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ کسی ایک جماعت سے مخصوص ناٹ سیاسی ان کا تعلق تھا اور انہوں نے یہ ایکٹ کیا. اس کے بعد پھر پولیس کے پاس یہ معاملہ گیا بٹ ناٹ ٹو FIR. ٹھیک. اور انیشل سٹیج پہ یہ وہ ہماری خبر یہ ہے کہ ختم چیف ہو گیا. جسٹس سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں اس کے اوپر آپ کے نقطے کو آپ بعد میں اس پہ کمنٹ کیجیے گا. انہوں نے کہا جی کہ میں اس کے اوپر مقدمے وغیرہ میں نہیں پڑھنا چاہتا، جو ہو گیا اس کو چھوڑ دیں. دیٹ واز ہز اسٹیٹمنٹ. لہٰذا پولیس نے پروسیڈ نہیں کیا. لیکن یہ 11 اگست کو ہوا. یہ انہونی نہیں آپ کو لگتی کہ ایسے وقت میں جب آلریڈی ایک روبسٹ کیمپین چل رہی ہے چیف جسٹس کے خلاف، سڈنلی دس ویڈیو پاپس اپ. ایک دوسرا پھر جس چابک دستی کے ساتھ اور چستی کے ساتھ PTI نے اس کو اون کیا ہے، دیٹ از ٹرولی ریمارکیبل. نہیں اس کو اگر کوئی ویڈیو کو کنڈیم بھی کر رہا ہے تو اس کو بھی گالیاں پڑ رہی ہیں. اگر کوئی یہ لکھ رہا ہے جی کہ یہ بنانے والا اور شیئر کرنے والا غلط کر رہا ہے، اگر آپ کا اختلاف ہے تو اس کو بھی تہذیب کے دائرے میں رکھیں، تو لوگ اسے بھی آ کے اپنی جو زبان ان کو آتی ہے اس میں وہ سلواتیں سنا رہے ہیں. تو یہ تو ایک انفارچونیٹ ایک چیز ہے کہ یہ اس طرح ہو رہی ہے. ٹائمنگ اس کی بالکل میٹر کرتی ہے کہ ہماری نظر میں جو اطلاع کئی صحافیوں کو تھی کہ اس طرح کوئی انفارچونیٹ واقعہ ہوا، لیکن صحافیوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پہ کوئی اسپیکولیٹ نہیں کیا، کسی نے اس کو کسی جگہ پہ نہ رپورٹ کیا، کچھ بھی نہیں ہوا. اب اس کی ویڈیو اچانک سے آ جانا پوری، اور یوں لگتا ہے جیسے کسی نے رکھی ہوئی تھی اور انتظار تھا کہ مناسب وقت پر ریلیز کیا کر. تو یہ پاور پالیٹکس کا حصہ ہے. جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ براؤ بیٹ کرنا پاور پالیٹکس کا حصہ ہے. یہ کوئی اسپونٹینیس غصے کا اظہار نہیں ہے. اسپونٹینیس ہوتا تو اس وقت سامنے آتی. اب اس کو ٹائم کیا گیا. آپ کی ریفلیکشنز اس کے اوپر عمران صاحب؟ میں طلعت سر اس پہ یہ اتنا صرف کہنا چاہوں گا کہ جیسے آپ بھی بتا رہے تھے اور سہیل نے بھی بات کی کہ جب یہ واقعہ انسیڈنٹ ہوتا ہے وہاں پہ پولیس کے لوگ بھی آ جاتے ہیں، قاضی صاحب کہتے ہیں کہ آپ ان کے خلاف کوئی FIR نہ کریں، تو جو ویڈیو بنانے والا ہے اس کو تو حراست میں لے لیا گیا، اس سے اس کا موبائل فون بھی لے لیا گیا. جب اس سے اس کا موبائل فون لے لیا گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ پہلا کام تو یہ کیا جائے گا کہ اس ویڈیو کو ریکور کیا جائے. جی بالکل. ریکور کرنے کے بعد اپنے پاس رکھنے کے بعد آپ نے کوئی کیس بنانا ہے نہیں بنانا، ایٹ لیسٹ آپ اس کے موبائل سے اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے یا موبائل اپنے پاس رکھ لیں گے. وہ موبائل ویڈیو کے ساتھ آپ اس شخص کو جس نے یہ ویڈیو بنائی اور وہ الفاظ جو کہ ہم بیان نہیں کر سکتے وہ کہے، آپ اس کو واپس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ ویڈیو جو نکلی ہے یہ اس شہری جس نے یہ سب کچھ کیا اس کی کسٹڈی سے نہیں نکلی، کیونکہ وہ تو کسٹڈی اس کی لے لی. یہ سرکاری کسٹڈی سے نکلی ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس کی پروب کون کرے گا، اور اس کی پروب بھی کون کرے گا کہ یہ اس وقت کا انتخاب کیوں کیا گیا. دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. کیونکہ میری اپنی خبر یہ ہے کہ جب موبائل ان سے لے لیا گیا اور موبائل بھی پوزیشن میں پولیس کے پاس چلا گیا، اس کی ریکوری بھی ہوگی اور اس کے بعد ریکارڈ کا یہ حصہ بن گیا، تو پھر ویڈیو کا ریلیز ہونا، ایسا سہیل بھی کہہ رہے ہیں اور عمران بھی کہہ رہے ہیں، ٹائمنگ. یور ٹیک آن دس. آپ کہہ رہے تھے کہ اب چیف جسٹس نے خود کہہ دیا نا جی کہ نہ مقدمہ. دیکھیے 2 باتیں ہیں، ایک ہے مورل سائیڈ، ایک ہے لیگل سائیڈ. ٹھیک. سیدنا علی کے بارے میں ہے نا کہ ایک آدمی نے ان سے بدتمیزی کی تو آپ نے معاف کر دی، بالکل صحیح ہے. اگر قاضی صاحب نے یا کسی اور جج نے ایسے موقع پہ کسی کو معاف کر دیا تو ہم سمجھیں گے کہ وہ اچھا اور شریف انسان ہے. ٹھیک. لیکن یہ اس کی ذاتی اخلاقیات تک ہے. ریاستی قانون میں معافی بعض معاملات میں ہے، بعض میں نہیں ہے. 4-5 معاملات میں جہاں معافی کی گنجائش ہے، اس معاملے میں ہے ہی نہیں لا میں. تو میں آج بھی کہوں گا، اور خاص طور پہ چلو انہوں نے اس لیے کہا ہوگا کہ شریف آدمی ہیں، چیف جسٹس ہیں، کیا معاملہ بنے، چلو کسی نے کر دیا. لیکن اگر شعوری طور پر میلا فائڈی طریقے سے اب اس کو پھیلایا جا رہا ہے اور اون کیا جا رہا ہے، اب وہ حالات بدل گئے. اب ریاست کو چاہیے، پولیس کو اور تمام وہ ادارے جو آپ کی بات سنتے ہیں، آپ کا پروگرام بہت دیکھا جاتا ہے. ہم کب تک چپ رہیں گے؟ ہمارے ایک آدمی کی بےعزتی کرتے ہیں، کبھی پولیٹیکل لیڈروں کی بےعزتی کرتے ہیں، کبھی مذہبی کی بےعزتی کرتے ہیں، کبھی صحافی خواتین کی بےعزتی کرتے ہیں، کبھی قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں. بات یہ نہیں ہے چیف جسٹس کی، بات یہ کہ ہمارے وہ شہری ہیں، ہمارے شہری کے ساتھ یہ سلوک کون کر سکتا ہے؟ ایک یہ، لیکن چیف جسٹس بھی ہیں. چیف جسٹس یا جج کو to bring his reputation into disrepute and to cast aspersions. میں آپ کو بتاؤں، میرے ذاتی طور پہ شریک اختلاف ہیں اس کے ساتھ جو تھے، میری ذاتی پرسنل انسلٹ کی ہے ثاقب نثار نے، مجھے کئی دفعہ ملا ہے. ہم دوسرے سلام کرتے ہیں، بدتمیزی نہیں کرتے. کیوں؟ ہمیں ماں باپ نے سکھایا ہی نہیں ہے.
اور میں آج بھی کہوں گا آپ کے وسط سے تمام ریاستی اداروں کو چاہیے، اگر چیف صاحب نے معاف بھی کر دیے، قانون میں اس کی معافی نہیں ہے، میں پھر کہتا ہوں یہ کمپاؤنڈیبل افینس نہیں ہے، یہ ویور کا ڈاکٹرن اس پہ نہیں لگتا پاکستان کے اور خاص طور پہ اب جو ایک پوری پارٹی کمپین کر رہی ہے ان کو ہی شوڈ بی ٹیکن ٹو دا ٹاسک، میڈ ایگزامپل آف اٹ، تاکہ کچھ تو ڈسکریجمنٹ ہو۔ لیکن پھر اوکے سہیل اس کے اوپر واپس ہے، اب یہ جو بیرومیٹر اگر یہ معیار اگر آپ اپنائیں تو چیف جسٹس کے اوپر تو یہ تو ایک واقعہ ہے جب منظم کیمپین کی بات کرتے ہیں، جب ٹرولز موجود ہیں، ویلاگرز موجود ہیں، پروگرام کرنے والے موجود ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے پلیٹ فارمز استعمال ہو رہے ہیں یہ ٹرولنگ کرنی، ہیش ٹیگز چل رہے ہیں، تو لوگ کہیں گے جی پھر اتنی ہم نے بدتمیزی پھیلا دی، اب کس کس کو پکڑیں گے، لہٰذا اس کو بھی جانتے ہیں۔ I mean that's one argument۔ نہیں، لیکن ایک چیز کو تو دیکھیں ڈیفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے نا، ایک وہ لوگ ہیں جو اگر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے جوڈیشل آرڈرز کو یا ججمنٹس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں اور ایک فیئر کرٹیسزم ہو رہا ہے، ان کو ہم ڈیفرینشیٹ بھی کر سکتے ہیں، ان کو چیف جسٹس صاحب خود فرماتے ہیں کہ میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں اور کئی بار کریکشن کرتا ہوں، وہ تو ایک الگ چیز ہے۔ اگر ایک بندہ سڑک پہ جا رہا ہے اور فیملی کے ساتھ اور اسے روک کے کوئی شروع ہو جاتا ہے تو دین جیسے بیرسٹر صاحب نے فرمایا یہ تو پھر کرٹیسزم میں تو نہیں آ رہا نا، یہ تو پرسنل اٹیک۔ لیکن جب ہیش ٹیگ چلتے ہیں اور وہ چیف جسٹس کے بارے میں ان کو کبھی لندن کانسپریسی کا حصہ بتاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے کام کریں، کبھی گینگ آف 3 بن جاتا ہے، کبھی گینگ آف 4 بن جاتا ہے، پھر نام اور ایگزیکٹلی تو اور بکاؤ مال بن جاتا، مطلب کیا کیا چیزیں نہیں کہی گئیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے، لیکن جو کیمپین آلریڈی چل رہی ہے اس کے پس منظر میں تو وہ جو کرنے والا ہوگا وہ کہے گا جی میں تو سوچ رہا تھا کہ میں نے چھوٹی سی بات کی، اس سے تو بڑی بڑی باتیں کہی جا رہی ہیں، اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوتا۔ نہیں طلعت صاحب، اس میں 2 چیزیں آپ دیکھیں، جو ظفر صاحب بات کر رہے ہیں کہ اس کے خلاف ریاست کو ایکشن لینا چاہیے، یہ کمپرومائز والا افینس نہیں ہے، تو پھر اس شہری کے خلاف کیوں، صرف اس اکیلے کے خلاف کیوں ہو؟ کیونکہ یہ عام شہری ہے، کوئی بااثر تو یہ نہیں ہوگا، ایک بیکری پہ کام کرنے والا ہے، مزدور آدمی ہوگا، کتنی تنخواہ لے لیتا ہوگا۔ ہمارے سامنے ایسی درجنوں مثالیں موجود ہوں گی جہاں پر کسی سیاسی جماعت کے رہنماؤں کی جانب سے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے، جج صاحبان کے حوالے سے آپ ابھی بتا رہے تھے کہ لندن پلان کا ذکر کیا گیا اور کہ یہ گینگ آف 3 ہے، گینگ آف 5 ہے، اور یہ وہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے یہ بھی بیپ لگ جائے ان پہ۔ تو یہ اس کے خلاف جب کارروائی کی بات ہو رہی تو پھر وہ کیا مقدس گائے ہیں، دودھ کے دھلے ہیں؟ پھر ابتدا تو وہاں سے ہونی چاہیے۔ اچھا لیکن اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں، یہ آپ نے بات درست کی، بہرحال ہر شخص کو اپنے اعمال کی قانونی ذمہ داری، سزا و جزا بھگتنی چاہیے۔ مطلب میں یہ آرگومنٹ نہیں کر سکتا کہ موٹر وے کے اوپر میں عام شہری ہوں اور میں نے سپیڈ وائلیٹ کی ہے تو اگر عمیر نیازی صاحب جن کو ہم ویلکم کہتے ہیں اگر یہ جا رہے ہیں تو ان کا چلان نہیں ہوتا تو پھر میرا چلان بھی نہیں ہونا چاہیے، میں تو ذمہ دار ہوں گا اس آفینس کا جو میں نے کیا ہے، تو اس لحاظ سے تو اس کے اوپر کارروائی بنتی ہے۔ لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سیاق و سباق کو ذہن میں رکھیے گا، جب ہوا ہی ایسی ہے طاقتور لوگوں کی تو ان سے کیوں نہ آغاز کیا جائے۔ عمیر صاحب ہم بنیادی طور پر ڈسکس کر رہے ہیں اس ویڈیو کا معاملہ جو آپ کی پارٹی نے ان اے وے اون کرنا شروع کر دیا، چیف جسٹس کے حوالے سے وہ ویڈیو سامنے آئے جس کے اندر ایک شخص ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، وہ ویڈیو چلا نہیں سکتے، نہ ہی ہمیں چلانی چاہیے، اور اس کے بعد ایک طوفان بدتمیزی شروع ہو گیا، پھر آپ کی جماعت نے اس کو اون کیا، پھر آپ کے جو ورکرز ہیں اس جگہ پر جا کر وہ ڈونٹ کی جو دکان ہے اس کے اوپر اپنے جھنڈے انہوں نے کھڑے کر دیے اور کہا جی کہ ہم یہاں پہ اس جگہ کو آلموسٹ مونیومنٹ میں آپ کنورٹ کر رہے ہیں۔ I'm just trying to understand کہ، اور آپ کے آج جو بانی ہیں پی ٹی آئی کے آپ کے چیئرمین، انہوں نے کہا جی کہ اس میں کیا حرج ہے۔ میں ذرا یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ اس پالیسی کے کیا جو منفی نتائج ہیں ان سے آپ واقف نہیں ہیں، یا آپ کا خیال ہے کہ منفی نتائج صرف آپ کے اوپنرز کی طرف جائیں گے یا کیا؟ واٹ از یور ٹیک؟ دیکھیں اب اوور آل ایک یہ واقعہ ہوا، اگر براڈر کانٹیکس میں جائیں تو چیف جسٹس صاحب جب بندیال صاحب تھے تو ان کے سپریم کورٹ کے سامنے جلسہ ہوا، باقاعدہ ججز کی جو ہے نا LED پہ تصویریں دکھائی گئیں اور کیا کیا نہیں کہا گیا، مطلب ایک کانٹیکس وہ بھی ہے۔ پھر ادھر دیکھیں یہ ایک انڈیویجول کا ایکٹ ہے، آپ خالی اس کو PTI سے نہیں اٹیچ کر سکتے، ایک اوور آل دیکھیں ہر کوئی جب ایک پبلک آفس ہولڈر ہوتا ہے نا، وہ اپنی پوزیشن کا اکاؤنٹیبل، بڑا آپ کو پبلک لائف میں پھر بڑا محتاط ہونا پڑتا ہے، اور ججز کی جس طرح سے لائف ہے وزیر رائے مل رہی ہے لہٰذا یہ بدتمیزی جائز ہے؟ نہیں جائز، Which میں will یہ essentially کہہ رہا ہوں mean کہ اگر کووڈ وائرس پھیلا ہوا ہے ساری دنیا میں تو چونکہ پھیلا ہوا ہے لہٰذا وہ بہت اچھا ہے۔
नहीं, जो 8 फरवरी का इलेक्शन है वो पीटीआई से ताल्लुक नहीं है, वो आवाम के वोट पे डाका पड़ा है। वो ओवरऑल 25 करोड़ आवाम उसमें इन्वॉल्व है। सो ये शख्स जो है, जो जस्टिस काजी फाइज ईसा का नाम भी नहीं सही तरीके से ले पाता, उसके अंदर इतना शऊर यकदम आ गया है कि वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लीगल मामलात को समझ के अदर वे राउंड है कि आपका नाम वो अदर वे राउंड ले रहा है। क्यों ले रहे हैं? देखिए आज हम के ऊपर जो दानिशमंदी का मंदिर बनाया है, फ्रैंकली मैं आपको सलाम करता हूं। ओवरऑल एक्चुअली ही कांट प्रोनाउंस द नेम। नहीं देखिए अदर वे राउंड कह रहे हैं और आप ओन कर रहे हैं। देखिए आप देखिए पब्लिक में सेंटिमेंट अभी आप अगेंस्ट हो गया। लेट्स सी कि जी मरियम औरंगजेब के साथ लंदन में क्या हुआ। उन्होंने तो कोई आपके खिलाफ फैसला नहीं दिया था, और खाकान अब्बासी साहब और मुसद्दिक मलिक के साथ क्या हुआ, मदीना मुकर्रमा में क्या हुआ। लेट्स प्ले दोस वीडियोस जी। You are liar. You are a liar. You are the. Can you say my family are thieves? What do I say? Say my family are thieves. Is your family are thieves? So इन्होंने तो कोई आपके खिलाफ फैसले नहीं दिए। नहीं, इनका ताल्लुक इसके साथ आप मज़ार कायद वाली भी चला देना वीडियो, ठीक है। देखिए ओवरऑल एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आपकी हॉस्टाइल हुई है। देखिए ये एक तरफ से नहीं है हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। आई जस्ट वांट टू गेट योर रिफ्लेक्शन ऑन दिस, क्योंकि मेरे चूंकि मैं एंकर हूं, लेकिन मेरे व्यूज इसको बड़े स्ट्रांग है, लिहाजा मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं। आई जस्ट वांट टू यू गो अहेड। जिन्होंने एटम बम मारा था ना, उनके पास भी जवाब था। शैतान के पास भी जवाब है। जवाब हर एक के पास हो सकता है हर बात का। मेरे पास भी मेरी कमीना तरीन चीज़ों का मेरे पास जवाब होगा, तब मैं करता हूँ ना। बात यह है कि एक बात डिसाइडेड है, एक फाशिस्ट तरीके से एक बदतरीन लैंग्वेज के साथ कई सालों से मामला चल रहा है, और रियासत के इदारे सारे अंडर दबाव है, और ये मामला करने वालों को सबसे ज़्यादा खाएगा। उसने खाना शुरू किया हुआ है। हम तो बड़े अरसे से कह रहे थे कि ये न करते, ये चीज़ें रुकती नहीं हैं। जब आग लगती है ना तो जलाने वाला भी जलता है, हम तो जलेंगे। ये मामला यहाँ तक पहुँच गया है। अगर पॉलिटिकल लोगों को इसका एहसास नहीं है, जो हमें नज़र आ रहा है, तो कम से कम रियासत के इदारे खड़े हो जाएं और मुआशरे को बचाएं। हिटलर से बड़ा पॉपुलर इंसानी तारीख में कोई नहीं था, कोई पॉपुलर नहीं था, लेकिन क्या हम उसको जवाब दे सकते हैं? जो कुछ वो करता था हम तो अपने पोजीशन के साथ। मैं बैठा हूँ, मेरे ऊपर इन्होंने हमला किया था पीटीआई ने, जब ये धरना था। जब जिस दिन नवाज शरीफ का फैसला हुआ है, पता नहीं ये शायद होंगे, मैं सुप्रीम कोर्ट से निकला, मुझे उन्होंने पकड़ लिया था उन्होंने। ये मैं सख्त लफ्ज़ कहना चाहता हूँ, ये फाशिस्ट बदमाशी के तरीके हैं, और रियासत इनके सामने जरगा। अच्छा ज़रा इसके ऊपर वापस आइएगा कि अब इस मामले के ऊपर कार्रवाई क्या हो सकती है। ये बाद अज़ वाक़या वीडियो आ गई। एक तो उस शख्स के साथ जो मुकदमा होना चाहिए, अब वीडियो के साए में उस पर मुकदमा होगा, उस वक्त तो मुकदमा आपने बनाया नहीं है। दूसरा ये कि जो लोग इसकी तशहीर कर रहे हैं और इसको इंडोर्स कर रहे हैं, उनके ऊपर भी क्या कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब जो हैं, ज़ाहिर है चीफ जस्टिस हैं, उनके पास ताकत भी मौजूद है, लॉ भी मौजूद है। योर टेक। देखें, अगर तो देखना होगा दोनों पार्टीज ने उस टाइम क्या किया, ये इसकी डिटेल्स बाहर आई नहीं थी। अगर तो उसने सॉरी कर दिया, वीडियो डिलीट कर दी, फ़ोन सरेंडर कर दिया, और दूसरी साइड से भी फिर इग्नोर किया गया, और वो मामला ख़त्म हो चुका हुआ था, तो फिर तो उसका उसके ऊपर तो अब नहीं जाएगा, क्योंकि अब ये मामला सारा रेलिवेंट हो रहा है कि इसकी वीडियो सामने आई है। तो अब तो मुतलका जो आईओ होगा जिसने वो कन्फिस्केट किया था फ़ोन, अब तो उसके बाद जो चीज़ उसके पास थी उससे देखा जाएगा कि आप कहाँ से इसको, ये तो इंफरादी तौर पर लीगली कैसे है, ये हो सकता है। इमरान जिसकी आप बात कर, जो तशहीर इसकी कर रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म्स इसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, और ऑलरेडी हमारे उसके ऊपर एतराज़ात मौजूद हैं जिस तरीके से सोशल मीडिया को जकड़ा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम ये मामला देखते हैं तो फिर हमें लगता है कि शायद कुछ हमारे आर्गूमेंट में सुकम है। जो इसकी तशहीर कर रहे हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है मुमकिन? तो देखिए तले साहब, सबसे पहले तो आप ये देखें, जितनी आपने वीडियोस दिखाई हैं, जितने भी इंसिडेंट्स की हैं, कोई एक वाकया
آپ بتا دیں کہ یہ ہو تو رہا ہے ایک پرٹیکولر مخالف سیاسی جماعت کے خلاف جو آج کل حکومت میں ہے. اب جو ان کو مخالف سمجھتے ہیں, کوئی ایک ویڈیو کے حوالے سے, انسیڈنٹ کے حوالے سے بتایا جائے کہ اس کو کنڈیم کیا گیا. کسی بھی انسیڈنٹ کو کنڈیم نہیں کیا ہوگا, بلکہ اس کو پذیرائی دی گئی, اس کی حوصلہ افزائی کی گئی کہ بالکل درست ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب عدم اعتماد کی تحریک آئی عمران خان صاحب کے خلاف, تو تب جو لوگ ٹوٹے, جو منحرف ہوئے, ان کے بارے میں کیا کہا گیا کہ لوگ ان کے گھروں تک جائیں گے, یہ لوٹے ہیں. لوگوں کی اپنی جو سیکیورٹی تھی ان کے گھروں تک لوگ پہنچے. اور ایسے جج صاحبان بھی ہیں جن کے حق میں آج کل بات ہو رہی ہے. سو آرگومنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کے, عمر صاحب, آرگومنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کے فیصلے کس قسم کے, آرگومنٹ یہ ہے کہ کس کے حق میں فیصلہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ وہی جج صاحبان ہیں جب انہوں نے نو کانفیڈنس کے معاملے کے اوپر آپ کی جماعت کے ساتھ نہیں دیا, اور جب آپ کو آج لگتا ہے کہ ان میں سے ایک دو جو ہیں آپ کے ساتھ ہیں, تو تاج پوشی. آپ کی تاریخ کا اتنا بڑا فیصلہ آ گیا ریزرو سیٹ والا, ان ججز کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں ان کی ججمنٹ کو اون اپ کر رہے ہیں آپ, ان سے انسٹیٹیوشنل گورنمنٹ اٹیک کرا رہی ہے, الیکشن کمیشن کو ہلا شیری دے رہی ہے کہ کرو, توہین کرو. آپ کے اسپیکر نے لیٹر لکھ دیا, تو اسپیکر کے لیٹر کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں نا, کوئی رولنگ پاس ہوئی تھی کہ یہ آپ کا مفروضہ کیسے ہے کہ اسپیکر نے, دیکھیں کنٹیمپٹ تمام ججز کی برابر ہے. آپ سی جے پی کی ڈسکس ہے, آپ باقی ججز کا بھی تو ڈسکس کریں, باقی ججز کے ساتھ کیا کریں جو ان کے بیڈ روم تک سرویلنس ہوئی, کیا وہ کنٹیمپٹ نہیں ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک بہت چھوٹے سے انسیڈنٹ کو لے رہے ہیں, لوگوں کی پرسنل لائف ایٹ رسک ڈالی گئی, کیا وہ کنٹیمپٹ سے بڑی چیز نہیں ہے؟ سو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں, میں کہہ رہا ہوں سارے واقعوں کو ان کانٹیکس لا کے بات کریں. تو یہ جرائم سے اور بد تہذیبی سے آپ اس طرح سے نہیں نپٹ سکتے. آپ کو ہر انسیڈنس, 6 ججز کی بھی رسپیکٹ اتنی برابر ہے, تو وہ تو کیس لگا ہوا ہے, کیس لگا, جس کے پاس تو پورا اختیار تھا, ان کے پاس اختیار تھا. ان کے گھر کی اگر فلمنگ ہو رہی تھی, ان کو کسی نے پریشرائز کیا تھا, کسی نے اپروچ کیا تھا, کسی نے دباؤ ڈالا تھا, تو ان کے پاس کنٹیمپٹ کا اختیار تھا. میں ایک لیگل بات کرنا چاہتا ہوں. کنوکٹ کر سکتے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے کیس نہیں لگتے. اگر آپ ایک تاریخ رکھ لیں, ہمیں آپس میں بلا لیں. ہماری گورنمنٹ میں جب ہم گئے, ہماری بیل پٹیشن 8.5 مہینے بعد لگتی تھی. میں وکیل تھا شاہد حقان کا, 8.5 ماہ بعد بیل پٹیشن. عمران کے دن لگتی ہے. احسن اقبال کی 4.5 مہینے بعد میری پٹیشن لگی. ان کی تو جتنا ٹائم انہوں نے پچھلے 3-4 سال میں لیا ہے نا, یقین کریں کہ پوری پاکستان کی ہسٹری میں تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو ایک درخواست دیتے ہیں, کل لگ جاتی ہے, آبجیکشن نہیں لگتے. یہ نہیں کہہ سکتے جتنی جلدی سے ان کی پٹیشن لگی ہیں, بیٹھ کے حساب کر لیں. ویسے کمال یہ بھی ہے کہ جو فوجی عدالتوں میں عمران خان کے مقدمے جانے کا معاملہ تھا, ممکنہ طور پر اس کو بھی ٹیک اپ کر لیں. I have to take a break and you can answer it and then come back into the debate about کہ جی جو خط سامنے آیا ہے اور پی ٹی آئی کا احتجاج بھی ہے, اس سے کیا آنے والے دنوں پر اثرات مرتب ہوں گے پاکستان کی سیاست میں. اسٹے ٹیونڈ. آئیے ناظرین, اب ہم کچھ اور معاملات بھی ٹیک اپ کر لیتے ہیں, لیکن پہلے میں ایک راؤنڈ دوبارہ سے کرنا چاہوں گا. آپ کی بات نیا سا بیچ میں رہ گئی تھی, آپ اگر آپ کومنٹ کرنا چاہیں. جو بیسیکلی کچھ ریلیف ہوتے ہیں ڈے ٹو ڈے نیچر کے, جیسا کہہ رہے کہ جی بیلیں نہیں فکس ہوئیں, خان صاحب بیلیں اتنا میٹر نہیں کرتی جتنا سبسٹانٹیو نیچر کے ریلیف میٹر کرتے ہیں. دیکھیں الیکشن کمیشن, ہمارا انٹرا پارٹی الیکشن ہوا مارچ میں, آج اکتوبر ہے, آج تک نہیں ڈیسائیڈ ہوا. وہ کیوں سبسٹانٹیو نیچر کا, کہ اس کی وجہ سے ہمیں سینٹ کا الیکشن آزاد لڑنا پڑا, دوسری پلیٹ فارم کا پکڑنا. دیکھیں چیزوں کو بیلنس کرنا ہے. اوور آل یہ سسٹم کے فلاز ہیں, یہ ایک چیز کو آپ ہائی لائٹ کر کے اوور آل ایگزامپل نہیں بنا سکتے. آپ کہیں ونیلا آرڈرز مل رہے ہیں تحریک انصاف کو, تو ہسٹری دیکھیں نون لیگ کی 8 سال کی لمیٹیشن کنڈون ہوئی ہے. کبھی ہوئی ہائی جیکنگ کیس میں جو ہوا ہمارے سامنے ہے. ابھی جو ریسنٹلی ہوئے ایون فیلڈ والا کیس اور دوسرا اٹھا کے العزیزیہ والا ریفرنس اٹھا کے لے, 4.5 سال بعد ایک بندہ آتا ہے, ڈی این پی ہوئی اپیلیں ریسٹور ہو جاتی ہیں, ریلیف بھی مل جاتا ہے, فوراً ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے, اور الیکشن سے پہلے 62(1)(f) کا کیس بھی فوراً لگ کے ریلیف مل جاتا ہے. سبھی نے اس سے استفادہ کیا ہے. یہ ٹیکنیکلی غلط ہے. ایون فیلڈ کی اپیلیں کہ 1 دن 1 منٹ 1 سیکنڈ کی لیمیٹیشن کنڈون نہیں ہوئی, اپیلیں پینڈنگ پڑی تھی اور باری پہ آئی ہیں. اور پھر بھی میں کہتا ہوں ہمیں جلدی سنا کیا ہے. میری اپیلیں 2017 کی پڑی ہوئی ہیں, ان کی تو 1 دن میں لگ جاتی ہے. میاں صاحب کی جلدی لگی ہیں, ہم نے درخواست کی لے لی.
1 منٹ کی اگر ہو نا اس میں dismiss ہوئی نہیں ڈسمس نہیں ہوئی dismiss دونوں نہیں ہوئی تھی بھائی، میں بیرسٹر ہوں، مجھے پتا نہیں ہے کہاں آپ لے آئیے اگلے تاریخ پہ، آپ لے آئیے ڈسمس آرڈر، میں دکھا دیتا ہوں، نہیں ہے 1 سیکنڈ کی دوسری. ہاں البتہ ڈسکوالیفیکیشن جب میاں صاحب کی ہوئی تھی، پارٹی کی 20 ہماری سیٹیں گئی تھی، وہ تو میجر مسئلہ تھا. اس کو جو 5-6 سال بعد اپیل لگی ہے. ایسا نہ کریں، ان کو ایمانداری کی بات یہ ہے کہ عدالتوں میں ان کو کوئک ریلیف ملے ہیں، اور ملنے چاہیے. میں عدالتوں پہ اس معاملے میں الزام نہیں دے رہا، حق بنتا ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہوا ہے ہمارے ساتھ، میں عدالتوں پہ الزام ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن وہ بات کریں جو ہونے والی. ٹھیک، اوکے، واپس آئیے گا. ایک ہم نے بہت سارے ماڈلز دیکھے ہیں چیف جسٹس کے، ایک بڑا ہینڈ آن قسم کا ماڈل رہا ہے ثاقب نثار صاحب کا. کچھ ہم ویڈیو ذرا دکھانا چاہیں گے کہ ایسے چیف جسٹس بھی گزرے ہیں پاکستان میں. جب ہم نے کروایا تھا تو اس وقت ابھی یہ پرابلم نہیں تھی کہ جی بائی الیکشن نہیں ہو سکتے. اب تو بائی الیکشن نہیں ہو سکتی، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ 4-5 MP کو تو میں ویسے ہی ریزائن کروا دوں گا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جج صاحب سے پوچھ رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں، ان کے اوپر فون پھینک رہے ہیں. تو شاید جو موجودہ ماڈل ہے وہ ہمارے مزاج سے ملاپ نہیں رکھتا. میں احتیاط سے ہی بات کر رہا ہوں. نہیں رکھتا، یہ ماڈل ٹھیک تھا، شریف آدمی ایسے لوگ چاہیے آپ کو. اور انسپیکشن کر رہے ہو، اور فون پھینک رہے ہو، اور کیا ہے، اور ڈسکوالیفائی اور کنٹیمپٹ. دیکھیں، ایک تو ہماری ذاتی رائے یہ ہے کہ جو آپ نے ویڈیوز دکھائی ہیں اس دور سے موجودہ دور کو ہم ملانا چاہتے نہیں تھے جب موجودہ دور شروع ہوا. انفارچونیٹ ہے کہ کچھ لوگوں کو پھر کمپیئر کرنا پڑ رہا ہے اور کچھ لوگوں کو شکایات ہیں. یہ کمپیریزن نہیں ہے، کنٹراسٹ ہے. کنٹراسٹ کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگوں کو شکایات آج کے دور میں پیدا ہوئی. وکلا جس طرح آپ شکایت وزیر قانون کے سامنے انہوں نے رکھی ہے کچھ دن پہلے میٹنگ میں، میں صرف رد عمل کی بات کر رہا ہوں. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ آج کل معاملات ٹھیک ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جو ماڈل ہے ٹینشن کو اور کنٹیمپٹ والے معاملات کو ہینڈل کرنے کا، اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کا. ایک چیف جسٹس کہہ رہا ہے چھوڑو مقدمے کو، دوسرا کہہ رہا ہے بھائی آپ نے میری طرف آنکھ اٹھا کے کیوں دیکھا، آپ نے وہ کورٹس دیکھی ہوئی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ ایک ججز کا کنڈکٹ تو رہا ہے، اس سے صورتحال ایسی پیدا ہوتی رہی ہے. لیکن ہم نے کورٹس کے باہر کھڑے ہو کے پچھلے 8-10 سال سے جب بھی کوئی پیش ہوتا ہے، پولیٹیکل کیسز زیادہ چلتے ہیں اور اسی وجہ سے ہمیں بھی ڈیلی صبح اٹھ کے جانا پڑتا ہے. اب پولیٹیشنز جب آتے ہیں تو اکراس دا بورڈ ہے یہ. جب وہ ہیئرنگ کے بعد باہر نکلتے ہیں اندر رویہ الگ ہوتا ہے. باہر نکل کے کسی بھی پارٹی سے ہوں جب وہ گفتگو کرتے ہیں عدالت کے بارے میں تو اس سے تاثر یہ جاتا ہے کہ جیسے عمومی سطح پہ ایک عوامی پرسیپشن یہ بنائی جا رہی ہے کہ اندر جو بیٹھے ہیں یہ اچھے لوگ نہیں ہیں. پھر ان کی پولیٹیکل پارٹی کے لوگ اندر جا کے یوں اور باہر آ کے پھر تو جو پولیٹیکل پارٹی کے لوگ آتے ہیں ایک انوائرمنٹ ماحول بنایا. ذرا آپ اس کے اوپر ریفلیکٹ کیجئے گا کہ شاید جو سیاسی کلچر ہے وہ بار بار کورٹس کے اندر سیاسی کیسز جا کے وہاں پہ رپورٹنگ ہو کہ جو معاملات عوامی سطح پر رہنے چاہیے اب وہ قانونی اور آئینی کلچر کا حصہ بنتے جائے. از دیٹ دا ریزن کہ بہت زیادہ کیسز گئے ہیں کورٹس کے پاس؟ دیکھیں ابھی آپ جو ویڈیوز دکھا رہے تھے نا اس میں سے جو سابق چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب، جب یہ چیف جسٹس نہیں بنے تھے، آپ ان کے فیصلے نکال کے دیکھیں، آپ ان کے ریمارکس نکال کے دیکھیں تو ثاقب نثار صاحب کا اس وقت یقین یہ تھا چیف جسٹس بننے سے پہلے کہ یہ جو پولیٹیکل میس ہے یہ اس کے لیے کورٹس کی لاؤنڈری استعمال نہیں ہونی چاہیے. اور پھر جب وہ چیف جسٹس بنے اس کے بعد پھر کیا مجمع لگا، کیا بازار لگا کمرہ عدالت نمبر 1 میں، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. اب جو آپ کنٹراسٹ کی بات کر رہے ہیں یا سہیل صاحب جو ہے وہ کمپیریزن کی بات کر رہے ہیں تو کمپیریزن بھی نہیں ہے. کنٹراسٹ شاید ہو سکتا ہے آپ ثاقب نثار صاحب کا دور نکال کے دیکھیں، قاضی صاحب کا نکال کے دیکھیں، کتنے 100 موٹو لیے گئے، اس پاور کا کتنا استعمال کیا. میرے خیال سے ہمیں ایک بھی 100 موٹو نہیں ملے گا جو قاضی فیصل صاحب نے لیا ہو. اس کے علاوہ آپ کو کوئی انسپیکشن کے کٹائی والا ہوا، آپ کمیشن بھی بنے اس پہ. چلے وہی میں نے کہا نا وہ کتنے ہوں گے. چلے ایک درختوں کی کٹائی کا انوائرمنٹل ایشو پہ تھا، بندوں کی کٹائی والا وہ پولیٹیکل ایشو نہیں تھا، ایک انوائرمنٹل ایشو تھا. تو یہ فرق بہت زیادہ ہے. لیکن جو حالات ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، لیکن سیاست اثر انداز ہوئی ہے جس طریقے سے لوگ جوڈیشری کو دیکھتے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں. بالکل سیاست کا اثر ہوا ہے. آپ دیکھیں نا کہ جب کورٹس میں ریمارکس آ رہے ہوتے ہیں تو کورٹس میں سیاسی جو باہر بیانات چل رہے ہوتے ہیں، سیاسی خبریں چل رہی ہوتی ہیں، ٹاک شو چل رہے ہوتے ہیں، ان کے حوالہ جات دیے جاتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہہ دیا ہے، فلاں نے یہ کہہ دیا ہے، یہ مینڈیٹ اس کا نہیں ہے، مینڈیٹ اس کا. ایگزیکٹلی یہ ہے. لیکن اس میں اگین میں یہ کہوں گا جیسے اس وقت جسٹس منصور علی شاہ صاحب پر ایک
साइड तनकीद कर रही है, एक साइड उनकी बहुत तारीफ कर रही है, लेकिन उनका जो मजमूई कंडक्ट रहा है हमेशा, वो पार्लियामेंट को तो एम्पावर देखना चाह रहे थे। उनके रिमार्क्स, उनकी जजमेंट्स, उनकी हर जगह से वो कहते हैं सियासी केसेस यहाँ आने नहीं चाहिए, पार्लियामेंट को अपना काम खुद करना चाहिए। लेकिन ये पहले साहब- सुहेल has a point. नहीं, पहले साहब एक सवाल यहाँ से ये निकलता है कि ये जजेस जो पहले मामलात पार्लियामेंट को रेफर किया करते थे, अख्तर मनीला साहब चीफ जस्टिस की सीट पे बैठ के तमाम मामला ये पार्लियामेंट में जाके इसको सॉर्ट आउट करें, अब ऐसा क्या हुआ है कि मखसूस नशिस्तों वाला फैसला पार्लियामेंट को रेफर कर सकते थे? Okay, that's a good पार्लियामेंट point. इनको पार्लियामेंट में तमाम टेबल पे बैठ लेकिन सकते इसके थे। ऊपर वापस आइएगा कि ये जजेस की परफॉर्मेंस जो हम उनके ऊपर तनकीद करते हैं वो आपकी पार्टी पर भी लागू होती है। अभी दोनों मिसालें नहीं है सुहेल ने, तो वाक़तन पार्लियामान जो है अब उसको एहसास हुआ है कि उसको अपने आप को असर्ट करना है। जब जस्टिस मंसूर अली शाह जो है चीफ जस्टिस, अब आपको एहसास हुआ है कि आइनी कोर्ट बननी चाहिए, अब आपको एहसास हुआ है कि जो आइनी मामलात हैं वो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे मामलात के साथ गुडमुड हो गए हैं, ये एहसास पाकिस्तान अब हुआ है। हम सबको अकल करनी चाहिए। मैं जब तक लॉ मिनिस्ट्री में रहा, मैंने हर दफ़ा मियां नवाज शरीफ साहब को, शायद खान दोनों की कैबिनेट में था, मैंने हमेशा अर्ज़ की कि भाई हमें ये मामले आगे नहीं ले जाने चाहिए, और ये मेरी तमाम पार्टियों से दरख्वास्त हो। नंबर 1, मैं समझता हूँ कि जजेस की जो नई लाट है इस वक्त, मैं नाम आम तौर पे नहीं लेता, हाँ, आपको हम पता उस पे ही है। जाना भी नहीं हाँ, चाहते। लेकिन उन्होंने चूंकि नाम ले लिए हैं, ये भले जज हैं, बेहतर है पहले से। मैं सबको जानता हूँ, मैं उनके सामने पेश हुआ, इनके सामने पेश हुआ, और मेरी राती तौर पर ईमान यकीन करें, अगर मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनते तो मैं खुश हूँगा। मेरी राय में वो पढ़ा लिखा आदमी और बैलेंस्ड है, रिमार्केबल जज। नहीं बहुत अच्छा जज है, पढ़ा लिखा आदमी है, शरीफ आदमी है, सुनता है, फैसला तो जो भी हो सकता है यार, हमारा क्या काम वकील का के सियासतदान जज क्या फैसला करता है, कोई इशू नहीं है क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए अगली बात ये है कि मैं फिर ये कहूँगा हम तमाम को, अगर मेरी पार्टी ने किया तो गलत किया है, मैं भाई जस्टिफाई नहीं करूंगा। मेरे किसी कारकुन ने अगर इमरान खान को भी गाली निकाली है तो मैं उसको कहूंगा कि गलत किया तूने। चीफ जस्टिस तो बड़ी दूर की बात है, मैंने तो 50 गालियां खाई हैं, मैंने तो कभी गाली नहीं निकाली, मैं क्यों निकालूंगा? ना मेरी माँ ने सिखाया, ना मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाया। अगर भाई हयाई का बदतमीज का तूफान हमने उठाया हुआ है, और मैं आज कह रहा हूं हिटलर के टेक्निक्स पे चलेंगे ना, अंजाम वही होगा जो हिटलर का हुआ है। तारीख बहुत बेरहम है। इकबाल ने मिसरा कहा है, आखिर में सुनाना चाहता हूं, अभी आखिर आया नहीं, 5 मिनट रहते हैं। चलो मेरी हज़र है चीरा दस्ता, निहायत सख्त है फितरत की ताजीर है। फितरत का जब कोड़ा उठता है ना, वो किसी को नहीं देखता। ये आपकी जमात देखें ना, ये जो है दे रिप्रेजेंटेटिव जो सेइंग कि जी हमने गलत किया है, हमें नहीं करना चाहिए, और मैं उसको कंडेम करता हूं। ये जो इंडोर्समेंट है ऑफ वायलेंस, ये नहीं है कि सारा कुछ आपके खाते में हम डालना चाहते हैं, लेकिन जो ओनरशिप है, अच्छी चीजों की ओनरशिप होनी चाहिए। अच्छा, ये एंडोर्समेंट ऑफ क्रिटिसिज्म, वायलेंस नहीं। वायलेंस तो वो है जुबान जो का violence वर्कर के साथ हुआ है, पीटीआई के वर्कर के साथ, जो घरों से निकाल के जिन्हें मारा गया है, जिन्हें उल्टा लटकाया गया है, जिनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई गई हैं। देखें इधर यही तो मिसमैच आ रहा है ना बुनियादी तौर पे। देखें इतनी ब्लेटेंट ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई, हम कहते हैं उनको प्रोबिन करें, वो प्रोबिन ही नहीं होता। देखें इधर है कि ठीक है, बिल्कुल सही कहते हैं कि किसी के खिलाफ गलत बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, मगर ये है कि जहां आप गार्डियन है फंडामेंटल राइट्स के, एटलीस्ट उस तरफ तो नजर उठानी अगर मैं चाहिए। आपकी तवज्जो एक लाइन डायरेक्ट पूछे कि उसको गाली को कंडेम करते हैं कि नहीं करते, भाई इधर पूछ। तो मुश्किल में डालते हैं, अच्छा, चलो ठीक है। वापस इसके ऊपर आइएगा। मैं अपनी पार्टी की बदतमीजी को अल्लाह कंडेम करता हूं। दैट्स गुड टू नो। लेकिन मैं वापस आऊंगा कि आपकी जमात के अपने मेंबरान भी जब एक खास लाइन से हटते हैं तो उनका वही हाल होता है जो काजी फाइजा के बारे में आप जुबान इस्तेमाल करते हैं। एंड आई कैन कोट यू डजन्स ऑफ एग्जांपल्स इंक्लूडिंग खवातीन। फौजिया कसूरी इमीडिएटली मेरे जहन के अंदर आती, और उन कैंपेन का मैं उसको रिकॉल नहीं करना चाहता जो उनके खिलाफ चली हैं। एक वक्त में जब डॉक्टर शीरी मजारी जरा सा आपको डिविएट करती हुई अपनी बेटी की वजह से, जो आजकल बहुत पीटीआई के अंदर मकबूल है, तो उनके खिलाफ क्या क्या कैंपेन नहीं चलाई गई, क्या क्या बातें नहीं अच्छा, की ये सोशल मीडिया आप कैंपेन बात करें, देखिए सोशल तो मीडिया के मरीख पे थोड़ी आप ही चलाते हैं ना। नहीं ये कैसे हो सकता है? देखिए इतना वास्ट है सोशल मीडिया। देखिए एक एंडोर्स बाय द पार्टी। जियो के एक रिपोर्टर को, जियो के एक रिपोर्टर के बारे में कहा गया कि जिनको धक्के पड़े हैं, शाह महमूद कुरैशी खड़े थे, इमरान खान खड़े थे, और उनसे जब बताया गया कि इस खातून को धक्के पड़े, तो शाह महमूद कुरैशी साहब का सवाल पता क्या था, किस चैनल से? उन्होंने कहा जी फलां चैनल से। उन्होंने कहा हाँ फिर तो ठीक है। नहीं ऐसे मेरे मैं आपको बता रहा हूँ ये वीडियो कैसे आप देखिए ना, इंडोर्स क्यों करते हैं? मुझे सिर्फ एंडोर्समेंट की बात नहीं। देखें
پولیٹیکلی کچھ چیزیں غلط ہوتی ہیں. دیکھیں پارٹی سٹرکچر ہمارا بھی شیکی ہے, کوئی اس طرح نہیں ہے کہ اس وقت پرفیکٹ حالت میں کھڑا ہے. ہمارا چیئرمین باہر نہیں, ہم سیکنڈ جس کو یہ میں اس وقت کی باتیں کر رہا ہوں جب آپ کا چیئرمین رول کر رہا تھا. ابھی کی آپ اس انسیڈنٹ کی بات کر رہے ہیں نا, ابھی دیکھیں کچھ آپ ود پیسج آف ٹائم سیکھتے بھی ہیں چیزوں سے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار کسی کے ہاتھ میں نہیں کھیلنا, ہر لڑائی لڑنی نہیں ہے, کون سی لڑائی اوائڈ کرنی ہے اور کون سی ہر صورت لڑنی ہے. یہ ود پیسج آف ٹائم آپ چیزیں سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے پاکستان آپ کو پہلے سکھائے تاکہ پھر آپ دیکھیں انہوں نے 35 سال سے سیکھ رہے ہیں نا, 35 سال سے سیکھ رہے ہیں. ہم نے کچھ غلطیاں کی, 11 سال سے آپ کی حکومت کیفی کے اندر ہے. گنڈا پور صاحب نے کیا سیکھا وہاں سے؟ نہیں دیکھیں وہ اس پہ بھی آ جاتے ہیں, مگر جو اب ہم بات کریں نا پی ٹی آئی کی, دیکھیں ہم نے اپنے فلاس سے سیکھا جو یہ نہیں سیکھ رہے. ہمارا آپ 9 اپریل کے بعد سے خان صاحب کا دیکھ لیں, ہمارا یہ نظریہ ہی نہیں ہے. ہم نے آنا ہے تو عوام کی طاقت سے آنا ہے, ادروائز نہیں آنا. آپ کا نظریہ ہے کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے, نہیں کرنی, وہ آج کا نہیں ہے, پچھلے 48 گھنٹے کا نہیں ہے. بٹ واپس ہے یہ اس کے اوپر, اب آنے والے دنوں میں کورٹس کے اندر سے بڑے بڑے فیصلے ہونے والے ہیں, تو میرے خیال میں یہ معاملات جو ہیں یہ رپورٹنگ کے اوپر بھی اثر انداز ہوں گے. دیکھیں گے کیا کیا رپورٹ ہو رہا ہے. ذرا آپ جو کورٹ کے اندر کا ماحول ہے اس کو آپ احتیاط کے ساتھ سم اپ کیجئے, کیونکہ معاملات ہمارے بھی بڑے نازک ہیں پروگرام کے. انتہائی احتیاط سے بھی اگر میں شروع کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ عدالت کے اندر سے صرف فیصلے نہیں آنے, شاید خط بھی آئیں گے, کیونکہ خط آ رہے ہیں, تواتر سے آ رہے ہیں. آج بھی خط ہے, گیا تھا پھر واپس آیا ہے, اور اس خط کو جو ابھی پڑھا ہے تو لگتا ہے کہ اس کا پھر جواب بھی شاید لکھا جائے یا اس طرح خط و کتابت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے. خط و کتابت کا سلسلہ جو ہے وہ زیادہ طول پکڑ چکا ہے. ججمنٹس تو مخصوص نشستوں والی مین تھی وہ آئی ہوئی ہے, اس کے بعد تو ابھی تو یہ جو آخری مہینہ ہے, ابھی جو الیکشن کمیشن ہے وہ دوبارہ سے چلا گیا, الیکشن کمیشن دوبارہ آ گیا, الیکشن کمیشن نے دوبارہ کہا کہ ہماری پھر کنفیوژن ہے, اور کنفیوژن یہ ہے کہ اسپیکر صاحب نے ہمیں خط لکھا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ہم ترمیم کر چکے ہیں, اس کا اطلاق 2017 سے ہو رہا ہے, تو آپ مخصوص نشستیں اب یہ اسی 8 ممبر بینچ کے پاس جائے گا واپس. جو جوڈیشل آرڈر ہے, اکثریتی فیصلہ ہے, اس کا یہ پارٹ ہے کہ ایسی کوئی بھی درخواست آئے گی تو ان چیمبر انہی 8 ججز کے پاس آئے گی, یہ کمیٹی کے سامنے بھی نہیں جائے گی, کیونکہ کمیٹی انتظامی معاملہ ہے اور ادھر جوڈیشل آرڈر ہے جو کہہ رہا ہے کہ 8 ججز کے پاس. خط و کتابت جو الیکشن کمیشن کو رہنمائی چاہیے وہ والا معاملہ اور رپورٹنگ, یہ 3 معاملات ہیں. ایک اور معاملہ بھی کورٹ کے سامنے سے ہے. نہیں دیکھیے, یہ جو الیکشن کمیشن نے فائل کیا نا, اس کے ساتھ نظر ثانی کی درخواست بھی ہے جو ڈیٹیل ججمنٹ جاری کیا گیا, تو 14 روز میں اس کے لگنے کا بھی امکان ہے, تو وہ بھی ارجنٹ کیسز میں ہے اور کمیٹی کے ایجنڈے پہ بھی ہے. اور دوسرا آڈیو لیک والا کیس ہے, اس کے لیے بھی بینچ بن چکا ہے. اور تیسرا 63A والا ہے. 63A کا مقدمہ اس لیے زیادہ اہم ہے کہ ابھی جو حکومت کو جوڑ توڑ کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے, جب یہ 63A کا فیصلہ آیا تھا تو اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ یہ تو اگر کسی وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے تو آرٹیکل 96 کو ریڈنڈنٹ کر دیا گیا, کہ اس کو بالکل بے اثر کر دیا گیا. تو یہ فیصلہ اگر آ جاتا ہے 63A والا, اور اس پہ زیادہ وقت نہیں لگے گا, 30 ستمبر کی ڈیٹ ہے, تو یہ بھی ایک بڑی خبر ہوگی اور اس کا اثرات بھی ہوں گے پولیٹیکل ہمارا جو کینوس, کیونکہ یہ فیصلہ پھر ریسٹور کر دے گا اس شک کو جس کے مطابق آپ اگر اپنی پارٹی لائن کراس کرتے ہیں تو آپ سیٹ سے تو ہاتھ دھوئیں گے, پہلے ووٹ کاؤنٹ ہوگا, پھر اگر ریفرنس آتا ہے تو آپ سیٹ سے ہاتھ دھوئیں گے. پوری دنیا میں لا یہی ہے, اور مفروضہ یہی ہے کہ آپ کسی پارٹی کے مانے ہوئے ہیں, اگر آپ انڈیپینڈنٹ ہیں تو آپ پر لاگو نہیں ہوتا. I have to leave it there. آپ چاروں کا بہت شکریہ. ناظرین, بنیادی بات یہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, ہم نے سنا تھا, لیکن اب ہمیں لگتا یہ ہے کہ جیسا کسی نے کسی زمانے میں کیا ساری قوم بھر رہی ہے. اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.